اگر یہ 4 علامتیں ہوں تو آپ ٹاکسک ساس آپ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں، تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ ویسے تو ساس لفظ ہوتا ہی بہت خطرناک ہے، مطلب اس کو سوچ کے ہی انسان یا بہو جو ہے وہ سوچتی ہے کہ بس اب تو یہ ہے تو ساس لفظ ہے تو بس وہ ظالم ہی ساس ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سی ساسیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ اگر ساس ہو اور وہ ٹاکسک ہو تو ایک لڑکی کی اور ایک بہو کی زندگی جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ تو ایسی کیا 4 چیزیں ہیں جو کہ اگر ایک بہو کرے گی یا ایسی سچویشن پیدا کرے گی تو پھر جو ہے نا وہ ساس کی ٹاکسیسٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو وہ پوائنٹس جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو میرا پہلا پوائنٹ ہے if someone exposes their reputation and lies، یعنی کہ اگر آپ کسی بھی خاندان کے بندے کو اپنی ساس کے کسی جھوٹ کے بارے میں بتائیں گے یا ان کی ٹاکسک نیچر کا ذکر کریں گے، یا تو اپنے ہی خاندان میں یا پھر اپنی ساس کے خاندان میں، جیسے کہ ساس کی بہن بھائیوں میں، اپنے جو ہے شوہر کے جو ہے نا اور برادری میں ذکر بھی آپ کر دیں گے اور وہ اس کی بھنک آپ کی ساس کے کان تک پہنچ جائے گی تو وہیں سے معاملہ خراب ہو جائے گا، وہ آپ سے ہوشیار ہو جائے گی۔ بے شک جو ہے نا آپ نے اپنا دکھڑا ہی کسی سے کیوں نہ رویا ہو کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا میں اس طرح فیل کر رہی ہوں، لیکن آپ نے خاندان میں یا ان کے ملنے جلنے والوں میں اس طرح کی بات کی تو بس پھر آپ سمجھے کہ آپ تو گئے، کیونکہ پھر وہ آپ سے ایسا ہوشیار ہو کے اور اس طرح کے آپ پہ ٹاکسک حملے کرے گی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ آپ اس کو کس طرح سے جو ہے نا ٹیکل کریں۔ اگر آپ نے کسی سے اپنا دکھڑا رونا ہے یا اپنا دل کا حال شیئر کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے اس بندے کا انتخاب کریں، وہ کم از کم آپ کے جو ہے نا ساس کی آس پاس کا ارد گرد کا کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے۔ تو نمبر 2 پوائنٹ ہے when they loses control over you and loses the battle، جہاں کہیں بھی ان کو احساس ہونا شروع ہو جائے نا کہ ان ٹاکسک ساس کو کہ آپ جو ہیں اس کا کنٹرول لینے کی کوشش کر رہی ہیں، یعنی کہ آپ گھر کی مالکن بنتی جا رہی ہیں اور اس کے گھر سے کنٹرول اس کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہیں پہ وہ ہوشیار ہو جائے گی اور آپ پہ ایسے ایسے حملے ہوں گے، یعنی کہ کسی کے بھی کان بھرنا، کسی بھی حد تک چلے جانا، آپ کو کسی بھی حد تک برا اور نیچ بنا دینا۔ یہ اس کی ٹاکسک ساس کا نا ایک بائیں ہاتھ کا کمال ہوتا ہے، وہ اس سے پرہیز نہیں کرے گی، کسی بھی بات میں وہ نہیں شرمائے گی یہ کرتے ہوئے۔ ایک نئی نویلی دلہن کو چاہیے کہ جب بھی وہ ایک گھر میں آئے اور نئے طریقے سے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو اس طرح سے کرے کہ ایک ساس کو یہ فیلنگز نہیں آنی چاہیے کہ آپ اس سے وہ چیز لینے کی کوشش کریں، اس چیز کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں جو کہ پہلے وہ اس کے ڈیسیژنز چلتے تھے اس چیز میں۔ جیسے کہ کھانا پکانا ہے تو شروع شادی میں آپ اس سے پوچھ کے بنائیں، اس کی مرضی کا بنائیں جیسے کہ پہلے ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے میاں تک سے کوئی بھی فرمائش کرتے وقت مطلب ہوشیار رہنا ہے شروع کے دنوں میں کم از کم، کہ جو ہے آپ کی ساس کو یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ آپ اس کے بیٹے پہ سے اس کا کنٹرول ختم کر رہی ہیں۔ تو نمبر 3 پوائنٹ ہے unable to accept or face the truth, no introspection۔ تو اس کا یہ ہوگا مسئلہ کہ وہ جو ہے نا یہ سچائی ٹاکسک ساس جو ہوگی وہ یہ سچائی تسلیم نہیں کرے گی کہ آپ بھی اب اس ایک فیملی کا ممبر ہے، یعنی کہ وہ آپ کو ایک فیملی ممبر کی طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے سب سے بڑا دکھ جو ہے نا ایشیائی خواتین کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایز اے فیملی ممبر نہیں تسلیم کیا جاتا اور ان کو کوئی باہر کا بندہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، عورت کا نہ میکہ اس ٹائم اپنا رہتا ہے، نہ سسرال والے اس کو اجنبی سمجھ رہے ہوتے ہیں، میکے والے کہتے ہیں یہ اپنے گھر چلی گئی ہے، تو اس ٹائم یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم جو ہے نا ایک اچھی ساس تو کھلے دل سے ویلکم کہتی ہے ایز اے فیملی ممبر، لیکن ایک ٹاکسک ساس ایز اے فیملی ممبر اس سچ کو ہی نہیں تسلیم کرتی کہ اب آپ کے بھی کچھ حقوق ہیں، آپ بھی کچھ ڈریمز لے کر آئی ہیں اس فیملی کے اندر، تو تبھی سے سارے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔
اور نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ وین دے فیل ٹو ریپلیس یو دے ول اسٹارٹ مسنگ یو. تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکثر اوقات آپ کو چیزوں میں سے کٹ کرنے لگتے، جیسے کوکنگ میں سے، مختلف اور کاموں کے اجارہ داری کنٹرول آپ سے لے لیتے ہیں. مطلب بہت سی چیزیں اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی دعوت پہ جانے آپ کو نہیں لے کے گئے، اور کسی بھی چیز کا جو ہے نا، جہاں پہ آپ کو رتبہ اور عزت دینے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ آپ کو رتبہ اور عزت نہیں دیتے. لیکن پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی راہ بدل لیتے ہیں. تو اس ٹائم بھی ایک ٹاکسک ساس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں کس طرح سے جو ہوں نا اس کو مزید ٹیز کر سکوں اور ایسے کام کر سکوں کہ اس کو مزید ٹیز کروں. مطلب وہ آپ کو مس کرنا شروع کر دیتی ہیں ایک طرح سے. یعنی کہ وہ مسنگ کسی اچھے پرپس کے لیے نہیں ہوتی، وہ اس پرپس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا توجہ ان پہ سے کیوں ہٹائی ہے، اور ساری توجہ فوکس مجھ پر ہو تاکہ میں اس کو مزید تنگ کر سکوں اور یہ اپنا فوکس ادھر ادھر ڈائیورٹ نہ کرے. تو یہ سارے 4 کے 4 پوائنٹس جو ہیں وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ کسی بھی لڑکی کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. تو لیکن ان سب سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ان کو ڈیل کیسے کیا جائے؟ ان کو ڈیل ایسے کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنی اور بھی ویڈیوز میں بتایا کہ سب سے پہلے جا کے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو ہے نا ساس ٹاکسک ہے نہیں ہے، سسرال والے ٹاکسک ہے نہیں ہے. اس کو آپ نے جج کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے، پھر ان سے دوستی راہ و رسم اسی مطابق پڑھانی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو ایک تو اس طرح کی نالج نہیں دی جاتی، پھر وہ دی بھی جاتی ہے تو وہ مطلب اس کو اتنا سیریس نہیں سمجھتی، اور جا کے ہر ایک سے دوستی، ہر ایک سے اچھا پن شروع کر دیتی ہیں. اور بعض جو ہوتی ہیں وہ خاموشی اختیار کرتی ہیں. تو جو خاموشی اختیار کی جاتی ہے نا، وہ وقتی خاموشی ضرور اختیار کریں، لوگوں کو آبزرو کریں. اگر آپ کسی بالکل ہی نئی فیملی میں جا رہے ہیں، اسٹرینجرز میں آپ کی شادی ہو رہی ہے آؤٹ آف فیملی، لیکن اگر ان فیملی بھی شادی آپ کی ہو رہی ہے، کسی کزن سے بھی ہو رہی ہے، تو ہر گھر کے الگ رسم و رواج کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، خاندان ایک برادری میں بھی. تب بھی جو ہے نا آپ نے جج کرنا ہے کہ کون آپ سے اچھی نیت سے آپ کو بیاہ کے لائے ہے، کون آپ کو بری نیت سے بیاہ کے لائے ہے، کون آپ کو اپنے خاندان کا حصہ بنانا چاہتا ہے، کون آپ کو خاندان کا حصہ نہیں بنانا چاہتا. اور اس حساب سے آپ نے اپنے سارے فیملی ممبرز کو لے کے چلنا ہوتا ہے، سارے جو ہے فیوچر پلاننگ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. دماغ میں فیوچر پلاننگ کریں اور اچھے سے اپنی زندگی گزاریں. امید ہے ویڈیو اچھی ہے تو لائک سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.